حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے حوالے سے ہے۔ جو بیان کا موضوع کہ مختصر بیان کی کرنے کی عادت ہے، مختصر بیان نہیں ہوگا، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو مختصر وقت میں زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ ذکر اہل بیت کے حوالے سے ہی ہوگا، محبت اہل بیت کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا جینا مرنا محبت اہل بیت میں فرمائے۔ سیدنا عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم اسلامی سپہ سالار گزرے ہیں، عمر بن لیث، اور اسلامی فوج کے ایک سپریم لیڈر تھے، ایک کمانڈر ان چیف تھے، اور اسلامی لشکر جو کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے زیر تربیت تھا، آپ ان کی ٹریننگ فرما رہے تھے۔ دوران ٹریننگ تربیت کے دوران جیسے ایک سپہ سالار اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے، فوج کو ٹریننگ دے رہا ہے، تو اچانک آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ کے چہرے پہ ایک پریشانی کے آثار آ گئے۔ بہرحال جب وہ ٹریننگ ختم ہوئی، رات کو آپ جا کے گھر میں سوئے، تو سوئے کیا، سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں دو عالم کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور استفسار فرمایا کہ اے عمر، آج کیا بات ہوئی کہ تم جو ہے وہ لشکر کو ٹریننگ دیتے ہوئے، تربیت دیتے ہوئے اچانک پریشان ہو گئے اور تمہاری آنکھوں سے آنسو آ گئے؟ حالانکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا ہے کہ آپ کائنات کے ذرے ذرے کو بلکہ اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ جانتے ہیں، اور حضور کو اس بات کی خبر ہے کہ آج عمر بن لیث کے دل میں کیا بات آئی ہے۔ اسی لیے حضور ان کے خواب میں تشریف لائے اور استفسار کیا کہ اے عمر بن لیث، آج کیا بات ہوئی کہ آج تم جو ہے اچانک پریشان ہو گئے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ استفسار کیا تو عمر بن لیث کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں نے اپنے سامنے ہزاروں کا لشکر دیکھا، ہزاروں کی فوج دیکھی جس کا سپہ سالار میں تھا، جو میرے ماتحت تھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کاش کربلا کا میدان ہوتا اور میرے پاس ایسی ایک فوج ہوتی تو میں خود بھی اور اپنی ساری فوج سیدنا امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، جیسے کہ یہ خیال آیا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں سیدنا امام حسین کے قدموں پہ کاش قربان ہو جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر بن لیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس خواہش کی وجہ سے میرے نواسے امام حسین کے قدموں پہ قربان ہونے کا اجر عطا فرما دیا ہے۔ خواہش دل میں آئی ہے، نہ کربلا کے میدان میں گئے ہیں، نہ جسے کہنے کے ذاتی حیثیت میں وہاں جا کے قربان ہوئے ہیں، لیکن ایک خواہش دل میں آئی ہے کہ کاش میں قربان ہو جاتا اور شہدائے کربلا میں میرا بھی نام آ جاتا، میرے پاس ایک ایسا عظیم لشکر ہوتا، وہ سارا نواسہ رسول کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ اور یہ خواہش آنا تھا کہ حضور تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب ہے حضور کو ہماری باتوں کی تو خبر ہے، ہمارے خیالات کی بھی خبر ہے، اور جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک آسمان کے لیے جو امان ہے، النجوم امان لأہل السماء، میرے آقا فرماتے ہیں ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں، ایک ان کے لیے امان گاہ ہے، ستارے شیاطین جاتے ہیں تو ستارے مارے جاتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ النجوم امان لأہل
اہل سوا، اہل آسمان کے لیے ستارے امان ہیں. واہ، فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میرے گھر والے، میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. ساری دنیا کے لیے امان رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے خانوادے کو بنایا ہے. حضور علیہ السلام کی نسبت کا یہ جو ہے وہ خیر ہے کہ حضور علیہ السلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد اللہ خان سلیم بھائی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے اندر. کتنی جلد ہے فتاوی رضویہ کی؟ میں 15ویں میں لکھا جلدیں کتنی جی ادھر سے کوئی آواز آئی؟ آپ جامعہ میں پڑھتے ہیں، آپ کو تو بتاؤ 30 ماشاء اللہ نعمان صاحب امام صاحب ہیں 30 جلدیں ہیں اور 3 جلدیں آگے اشاریہ جات کی ہیں، یعنی فہارس فہرست وغیرہ جو ہے مختلف اعتبارات سے 33 ٹوٹل بندی. 30 جلدوں کے اندر جو ہے اس کا پورا ایک مضامین ہے، ہزاروں فتاوی جات ہیں. اعلیٰ حضرت 15ویں جلد کے اندر لکھتے، بڑی پیاری بات توجہ سے سنیں گے اور پھر اس میں دلیل دیکھیے گا کیسی پیاری دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو صحیح نسب سید ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر سے مراسم روسی بھی سید بن گئے اور جو ہے نا وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ بھی اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں. ان کی بات نہیں، بات ہے جو صحیح نسب سید ہے. فرماتے جو صحیح نسب سید ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کا جز ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے جز کو اور حضور کے کل کو جہنم میں حرام کر دیا ہے. اس لیے رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ کل قیامت کے دن جو اہل بیت اطہار ہیں، جو سید حضرات ہیں، ان سے کسی معاملے میں کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ انہیں حضور کے صدقے بغیر حساب جنت میں داخل کر دیا جائے. ایسا مقام ہے حضور کی نسبت کا، حضور کے تعلق کا، حضور کے خون کا. اور دلیل کتنی پیاری ہے، آئیے سنیے دلیل. سلیم بھائی ایمان تازہ ہو جائے گا. جب جو ہے غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں کافی مسلمان شہید ہو گئے، کافی اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پورا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ گھاٹی کے اوپر، ایک درے کے اوپر، ایک پہاڑی کے اوپر کچھ مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا تھا، وہ بھی بعد میں نیچے آ گئے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ رخسار کے اندر 2 کڑیاں جو ہے پیوست ہو گئیں. جب وہ کڑیاں پیوست ہو گئیں، اس طرح سے خود سا ڈالا ہوا ہوتا تھا جس کے ساتھ زنجیریں ہوتی تھی، وہ اس ٹائم کے جنگی ایک کہنے کے حفاظت کے لیے ہوتے تھے. اس کی 2 کڑیاں پیوست ہو گئیں. اب جب وہ کڑیوں کو نکالا گیا تو اب وہ کڑیاں نکالی گئی تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. مالک بن سنان نے فوراً وہاں پہ منہ رکھ دیا اور حضور کا مبارک خون چوسنے لگ گئے. کیا چوسنے لگ گئے؟ جب تک جو ہے مرہم پٹی کا اہتمام نہیں کیا گیا وہ حضور کا خون چوستے رہے. اور جب حضور کا خون انہوں نے جو ہے وہ پی لیا، چوس لیا، حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو مالک بن سنان کو دیکھ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ پیٹ میں حضور کا مبارک خون گیا تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو مالک بن سنان کو دیکھ لو. تو فرمایا جن کی رگوں میں ہی سرکار کا خون ہے، جو حضور کی آن ہے، جن کی رگوں میں سرکار کا خون ہے، ان کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا. ایک دفعہ حضور نے پچھنے لگوائے. پچھنے سمجھے حجامہ ایک علاج کا طریقہ کار ہوتا تھا پہلے دور میں، آج بھی دوبارہ سے تھوڑا تھوڑا رائج ہو رہا ہے اور شہروں میں ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں عموماً نہیں ہے. تو اب حجامہ، پچھنے لگوانا، سینگی لگوانا، کپ لگوانا، مختلف نام ہے اس کے، یہ ایک علاج ہوتا تھا. یہ حضور نے بھی کروایا. ایک صحابی نے حضور کے مبارک پشت پر جو ہے وہ پچھنے لگانے کا کام جو ہے وہ سینگی لگائی. اس دور میں آج کل کپ لگائے جاتے ہیں، تب جو ہے وہ سینگی یعنی سین کا کھول جو تھا وہ لگایا جاتا تھا، وہ لگایا. جب حضور کا مبارک خون جو ہے وہ اس میں کچھ جمع ہو گیا، جب اس کو اتارا گیا وہ صحابی جلدی سے دیوار کے پیچھے گئے اور جا کے وہ خون پی لیا.
اب جب واپسی آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہو گیا ان کا، یا رسول اللہ ہو گیا؟ فرمایا خون کدھر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا مبارک طیب طاہر خون جو ہے وہ زمین پہ گرے، میں تو وہ خون پی گیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام والسلام مسکرائے اور فرمایا اس نے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا مبارک خون کیا پیا تھا؟ مبارک کون سا؟ مبارک، کیونکہ وہ ہمارے جیسے نہیں، ہمارا خون ناپاک، خون نکلے تو ہو جائے، کپڑوں پہ لگے تو ناپاک ہو جائے، حضور کا خون طیب و طاہر۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے محبت میں گوارا نہیں کیا کہ آپ کا طیب و طاہر خون جو ہے وہ زمین پہ گرے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں میرا خون ناپاک ہے، تم کہاں سے طیب و طاہر ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم حضور جیسے نہیں، حضور ہمارے جیسے نہیں، کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ ٹائم تھوڑا سا ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا تو نارے جلدی کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا کا خون ایک دفعہ جب پیٹ میں گیا تو فرمایا اس نے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ایک دفعہ پیٹ میں خون گیا تو جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو جن کے رگ و پے کے اندر جو ہے وہ حضور کا خون ہے، یعنی جو آل رسول ہے، جو سید ہے، جو سرکار کے اہل بیت اطہار ہے، ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ ان کے اوپر کیوں حرام نہ ہوگی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کل قیامت والے دن ان کی کسی گناہ پر کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر سید بے عمل بھی ہے، بے عمل بد عقیدہ نہیں، بد عقیدہ ہے تو سید ہی ہو تو مسلمان ہی نہیں۔ ابو جہل بھی حضور کے جو ہے وہ خاندان سے تھا، ابو لہب بھی حضور کے خاندان سے تھا، لیکن ایمان نہیں تو نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر ایمان ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئی اور آگے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کسی نے تانا دیا ہے کہ تمہیں کل قیامت کے دن حضور کی نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ حضور کے پھپھے تھے، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے جو تانا دیا گیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ جلال آ گیا، چہرے پہ ایک دم جو ہے جلال کے ساتھ نظر آئے۔ حضور منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، سیدنا بلال حبشی کو کہا سب اہل مدینہ کو لے کے آؤ، سارے مسجد میں جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے رب کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے میرے گھر والوں کو، میرے اہل بیت کو جو ہے میری نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب کے سبب اور نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا سبب اور میرا نسب اس دن بھی کام آئے گا۔ حضور کو یہ بات دوبارہ ہی نہیں کہ کوئی حضور کے اہل بیت کے بارے میں منفی بات کرے، کوئی یہ کہے کہ تمہیں جو ہے کل قیامت کے دن حضور کی نسبت میں فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے جو سید آل رسول ہے، جو حضور کا خانوادہ ہے، جو حضور کا خاندان ہے، اگر اللہ نہ کرے ان میں کوئی بے عمل بھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے سیدوں کو بے عمل ہو جانا چاہیے، نہ سارے سید بے عمل ہیں، نہ ایسی بات ہے۔ آپ بڑے بڑے دیکھ لیں، حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور کے آل ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور کی آل ہے، بڑے بڑے نام آپ دیکھتے جائیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی آل ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء، بڑا یوں کہہ لیں کہ بڑے بڑے آستانے، بڑے جو دین کا کام کرنے والے، یہ حضور کے اہل بیت اطہار ہیں۔ لیکن میں ایک مثال کے طور پہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سید بے عمل بھی ہے لیکن اس کا عقیدہ درست ہے، ایمان اس کے دل کے اندر ہے، تو وہ ایک عام مسلمان سے کروڑوں گنا افضل ہے۔ ہمارے گناہوں میں کل ہماری پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، جبکہ حضور کے نسب کی برکت سے یہ اہل بیت اطہار اور یہ ایک عظمت، یہ ایک محبت، یہ ایک مقام صحابہ نے ہمیں دے کے دکھایا۔ جب ایک جنگ کے موقع پہ مال غنیمت آیا، 11:15 بجے ختم کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ دیر میں لوگوں کے ذہن میں وہ بھی بجے تک ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا 11:15 2-4 منٹ کے پیچھے ختم ہو جائے گا۔
ایک جنگ کے موقع پہ مال غنیمت آیا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت کی تقسیم فرما رہے ہیں، مجاہدین کے اندر، ان کے جو ہے ورثاء کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کی جا رہی ہے، یا جن جن کے حصے تھے ان کے حصوں کے موافق دیا جا رہا ہے۔ سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بھی جو ہے تشریف لے آئے مسجد میں، دیا جا رہا ہے، دونوں کو 1000 درہم دیے گئے۔ کتنے؟ ان کے فوراً بعد فاروق اعظم کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر آ گئے، آپ نے ان کو 500 درہم دیے، روٹین میں 500 دیا جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ابا جی میں تو جنگ میں شریک بھی ہوا ہوں، جوان تھے نا، میں تو جنگ میں شریک بھی ہوا ہوں، یہ دونوں بچے جنگ میں بھی نہیں گئے، انہیں 1000 مجھے 500، مجھے بھی 1000 دیا جائے۔ فاروق اعظم کے الفاظ دیکھیں، سبحان اللہ، کیسے اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے تھے صحابہ، اور اہل بیت صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ اے میرے بیٹے، تم ان کی بات کرتے ہو، امام حسن و حسین کی، اگر 1000 چاہیے تو پہلے جیسا ان کا نانا ہے تم بھی ویسا نانا لے کے آؤ، جیسا ان کا باپ ہے ویسا باپ لے کے آؤ، جیسی ان کی ماں ہے ویسی ماں لے کے آؤ، جیسے ان کے ماموں ہیں ویسے ماموں لے کے آؤ، جیسے ان کی خالہ ہے ویسی خالہ لے کے آؤ، جیسے ان کی پھوپھیاں ہے ویسی پھوپھیاں لے کے آؤ، جیسا ان کا خاندان ہے ویسا خاندان لے کے آؤ۔ اگر 1000 دینا ہے پھر آپ نے بیٹے کو، حالانکہ پتا تھا صاحب، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہو ان کے نانا کون ہے؟ ان کے نانا امام الانبیاء ہے۔ جانتے ہو ان کے بابا کون ہے؟ ان کے بابا امام الاولیاء ہے، مولا کائنات مولا علی شیر خدا ہے۔ جانتے ہو ان کی ماں کون ہے؟ ان کی ماں مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جانتے ہو ان کے ماموں کون ہیں؟ ان کے ماموں حضرت ابراہیم ہیں، کہ جب حضور کی گود میں ان کا وصال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، حتیٰ کہ حضور کی مبارک گود تر ہو گئی، وہ ان کے ماموں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو ان کی خالائیں کون ہیں؟ ان کی خالہ رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، ان کی وہ خالہ ہے۔ جانتے ہو یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب ساری دنیا کے نسب ختم ہو جائیں گے ان کا نسب تب بھی باقی ہوگا، اور ان کے نسب کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا نسب ایک اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی جو ہے حضور کا گھرانہ جو ہوگا یہ دین پہ بڑی سختی سے کاربند رہے گا، اور پوری دنیا کے اندر سید پھیل جائیں گے، پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے۔ فرمایا ایسا خاندان تو لے کے آؤ، پہلے ایسا خاندان لے کے آؤ تو پھر 1000 تمہیں بھی ملے گا۔ یہ اپنی اولادوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک دن شورا کا اجلاس چل رہا ہے، فاروق اعظم نے دربار کو کہہ دیا، باہر جو دروازے میں چوکیدار بیٹھے تھے ان کو کہہ دیا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، بڑا اہم میٹنگ ہے، بڑا اہم اجلاس ہے۔ تھوڑی دیر گزری، فاروق اعظم کے ساتھ عبداللہ ابن عمر آ گئے۔ دربار نے کہا حضور اندر نہیں جا سکتے، ابا کا گھر ہے، والد کا گھر ہے، لیکن اندر نہیں جا سکتے کیونکہ اندر شورا کا اجلاس ہے، اہم میٹنگ چل رہی ہے۔ واپسی چلے گئے، واپسی جا رہے ہیں، آگے سے سیدنا امام حسن و حسین آ رہے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پوچھا کہ فاروق اعظم گھر پہ ہیں؟ کہنے لگے کہ گھر پہ ہی ہیں لیکن اجلاس چل رہا ہے، میں بھی واپسی آ گیا، مجھے بھی اندر جانے نہیں دیا۔ یہ دونوں شہزادے بھی واپسی مڑ گئے۔ اتنے میں اجلاس ختم ہوا، فاروق اعظم دروازے پہ آئے، چوکیدار سے جیسے ہم بھی پوچھتے ہیں عموماً، بھئی کون کون آیا تھا، کوئی آیا تو نہیں، کوئی پیغام تو نہیں۔ پوچھا ان سے کہ کون کون آیا؟ کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے آئے تھے، آپ کے شہزادے آئے تھے، لیکن ہم نے منع کر دیا، وہ جا رہے تھے۔ آگے سے علی کے شہزادے بھی آ رہے تھے، امام حسن و حسین آ رہے تھے، وہ انہی سے کوئی بات کر کے واپسی چلے گئے۔ فاروق اعظم فوراً سیدھے سیدنا امام حسن و حسین کے گھر میں تشریف لے آئے۔ آگے آواز دی، وہ دونوں شہزادے باہر آئے۔ فرمایا کہ شہزادوں کیا کام تھا، آپ تشریف لائے تھے، آئے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ حضور ہمیں جب پتا چلا کہ آپ کے بیٹے کو اندر نہیں جانے دیا گیا تو ہم نے سوچا کہ آپ کے بیٹے کو نہیں جانے دیا گیا تو ہمیں کیسے جانے دیا جائے گا، لہذا ہم بھی واپسی چل پڑے۔
फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपना इमामा उतार के उनके कदमों पे रख दिया और कहा कि खुदा की कसम, हमारे सर पे ये जो बाल हैं, हमें जो भी इज्जतें मिली है वो आपके नाना की वजह से ही मिली है, आपके घराने से मिली है। जो भी इज्जतें मिली है, आपको कोई भी काम हो, कभी भी काम हो, दिन हो या रात हो, जब चाहो मेरे घर पे सीधे चले आया करो, तुम्हें किसी से पूछने की हाजत नहीं है। ये अहले बैत की मोहब्बत सहाबा ने हमें सिखाई है, ये बताया है कि यूं अहले बैत के इत्तेहाद से मोहब्बत की जाती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने रब से मोहब्बत की। इनकी मोहब्बत को तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहब्बत के करार दिया है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी गांव में रहते थे, थोड़ा सा अतराफ में रहते थे, अपने करीब जो मस्जिद थी वहीं नमाज पढ़ते थे। कभी कभार जो है वो हुजूर की मस्जिद में, मस्जिद नबी में आ जाया करते थे। एक दिन अपनी वालिदा से कहने लगे कि माँ जी इजाज़त दे दें कि मैं जो है वो मस्जिद नबी में जाके मगरिब की नमाज पढ़ के आ जाऊँ। माँ बूढ़ी थी, माँ ने कहा कि ठीक है बेटा चले जाओ, मेरे लिए और अपने लिए हुजूर से मगफरत की दुआ करवाना। क्या फरमाया? किसने कहा? माँ ने अपने बेटे से कहा। अब ये सहाबी जो है वो मस्जिद नबी में आ गए। मस्जिद नबी में आके मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज के बाद हुजूर नमाजियों की तरफ रुख अनवर करके बैठ गए। अब जो है वो बातचीत शुरू हो गई, मसाइल शुरू हो गए, गुफ्तगू शुरू हो गई, हत्ता कि बैठे बैठे ईशा हो गई। ईशा की अज़ान हुई, इकामत हुई, जमात हुई। अब ये बैठे हुए माँ से बात करके आए थे मगरिब के बाद, लेकिन माँ ने ये भी कहा था कि मगफरत की दुआ करवा के आना मेरे लिए और अपने लिए। अब जैसे हुजूर ने फर्ज पढ़ाए, हुजूर फर्ज पढ़ा के चल पड़े हुजरे की जानिब जो है, जो मस्जिद नबी में गए हैं, अल्लाह हम सब को ले जाए। उन्होंने देखा होगा हुजूर का मिंबर, ये हुजूर का मिंबर है और इस तरफ जो है हुजरा मुबारक है। हुजूर चल पड़े। अब ये जल्दी से पीछे पीछे, क्योंकि माँ ने कहा था दुआ करवा के आना, ये हुजूर के पीछे पीछे। बुखारी की रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं, ये पीछे आ रहे हैं। हुजूर ने चलते चलते ही इनका नाम लिया कि कैसे आना हुआ, इनका नाम लिया और साथ ही कहा अल्लाह ताला तेरी वालिदा की और तेरी मग़फ़िरत फरमाए। पूछा नहीं, अभी इन्होंने कुछ कहा नहीं, हुजूर ने खुद इनका नाम लिया और कहा अल्लाह ताला तेरी माँ की और तेरी मग़फ़िरत फरमाए। अभी अभी एक फरिश्ता मेरे पास आया था जो पहले आज तक नहीं आया, उसने मुझे खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी है? उस फरिश्ते ने मुझे बताया है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात पे खुश हैं कि आपकी शहजादी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती खवातीन का सरदार बना दिया है और आपके बेटे हसन और हुसैन को अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। अल्लाह, ये तो रब की तरफ से खुशखबरियाँ आ रही हो, सब पूछा जा रहा है क्या महबूब आज इस बात पे खुश है? आपकी औलाद तोहफे दिए हैं, आपकी औलाद को जन्नत का मालिक बनाया है, जन्नत का हाकिम बनाया है, जन्नत का जो है वो सरदार बनाया है, सरदारियाँ तेरी औलाद में रख दी हैं। ऐ महबूब क्या इस बात पे खुश है? और यहाँ ये भी बुखारी शरीफ की हदीस से पता चला कि हुजूर को पीछे का भी इल्म है और हुजूर को दिलों की बातों का भी इल्म है। बात तो घर में हुए थे कि माँ ने कहा था मेरे लिए और अपने लिए दुआ करवाना, और हुजूर ने सबसे पहले दुआ ही की कि अल्लाह तेरी माँ की और तेरी मग़फ़िरत फरमाए। ये तो उम्मी बात होती है कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत करे, अल्लाह तुम्हें जो है वो खुश रखे, अल्लाह तुम्हें ऐसा करे, लेकिन साथ पूरी दुआ कि तेरी माँ की और तेरी मग़फ़िरत फरमाए। हुजूर जानते थे ये क्या दिल में दुआ लिए बैठे हैं। बुखारी की रिवायत में मौजूद है। बहरहाल जिसने नहीं मानना उससे हमारा बात नहीं है, लेकिन जो मानने वाले हैं वो बुखारी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की 200 से ज़्यादा, सलीम साहब कितनी? 200 से ज़्यादा हदीसें बुखारी शरीफ में मौजूद है जिनमें हुजूर के इल्मे गैब को बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इल्मे गैब दिया है। बहरहाल हुजूर की बात तो क्या है, हम तो हुजूर के गुलामों, हुजूर के नवासों की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, हुजूर के अहले बैत के इत्तेहाद, हुजूर का खानवादा, चाहे वो पंचतन बाग हो या क़यामत तक आने वाली औलाद हो, जिसको जो भी
ہے، مرتبہ و مقام ملا ہے، وہ سب حضور کا صدقہ ملا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسی بات کرنا جس میں معاذ اللہ اہل بیت اطہار یا حضرات حسنین کریمین یا مولا کائنات کی شان کو نبیوں سے بڑھا دیا جائے یا حضور سے بڑھا دیا جائے، ہر چیز اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور یہ شریک کفر کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اسلام نے ہر ایک کو عزت و مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے سب سے بڑا مقام امت کے اندر جو ہے سیدنا صدیق اکبر کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر مولا کائنات کا ہے، ان کے بعد دیگر اصحاب کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑی شان سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، باقی ساری بیٹیاں بھی حضور کی جنتی ہیں، حضور کی ساری اولاد جنتی ہے، حضور کے والدین بھی جنتی ہیں، حضور کی ساری ازواج اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، لہذا سب کی سب جنتی ہیں۔ کوئی حضور کی کسی زوجہ کے بارے میں منفی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جن کی طہارت پہ قرآن کی آیات جو ہے وہ نازل ہے، قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے، اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی بات نیگیٹو کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے، اور ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کیا جائے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بارے میں کوئی منفی بات جو ہے وہ زبان سے نہ نکلے، وگرنہ جو ہے وہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ عطارت جائے گا، برباد جائے گا، اور قیامت والا دن کسی کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر حضور کے اہل بیت اطہار سے سچی محبت نہیں رکھی ہوگی تو یہ بات یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں لکھا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نماز فرض کی ہے، اس سے بھی زیادہ مسلمانوں پہ حضور کی محبت فرض ہے، اور جس طرح حضور کی محبت فرض ہے اسی طرح حضور کے اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔ یہ دین کا ایک اہم فریضہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے دلوں میں بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت جو ہے اس کو بسا کے رکھیں، اور اپنی نسلوں کو بھی سکھائیں کہ حضور نے اس کی تعلیم دی ہے، فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن، یہ 3 چیزیں حضور نے سکھانے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت اور قرآن، جس نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ نجات پا گیا، جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ فطروں میں مبتلا ہو گیا۔ میرے آخری حدیث میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میرے اہل بیت دنیا میں موجود رہیں گے تب تک دنیا میں امان رہے گا، جب میرے اہل بیت دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، حضرت امام مہدی آخر میں آئیں گے، جب ان سب کو اٹھا لیا جائے گا، فرمایا پھر تمہارے اندر وہ فتنے شروع ہو جائیں گے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یاجوج ماجوج آئیں گے، دابۃ الارض نکلیں گے، پھر جو ہے وہ دجال جیسے فتنے آئیں گے، پھر ایسی ہوائیں چلیں گی کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہی کافر رہ جائیں گے، مغرب سے سورج طلوع ہوگا، پھر قیامت واقع ہو جائے گی۔ فرمایا اس سے پہلے میرے اہل بیت کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی جب تک اہل بیت دنیا میں موجود ہیں ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امان نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت، سچی محبت، سچا تعلق اور ایمان کی حلاوت کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا، تاکہ ہم قبر و حشر کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے آج کی یہ محفل سجائی اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ و اہل بیت اطہار کی سچی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔